بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج کی مجلس میں انشاءاللہ خاتمۃ البقرہ یعنی سورۃ البقرہ کے آخری رکوع جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے، انشاءاللہ ان 3 آیتوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت ذکر کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر کتنی عجیب شان اور کتنی عجیب اور اعلیٰ قسم کی برکتیں رکھی ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم سارا کا سارا ہی بابرکت ہے اور پورا کا پورا قرآن کریم ہی عظیم الشان ہے، جس کے پڑھنے پر، جس کے سمجھنے پر اور جس پر عمل کرنے کی برکت سے انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی کچھ آیات اور کچھ صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہیں کہ جن کی فضیلتیں اور جن کی عظمتیں دوسری تمام آیتوں اور صورتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ رکھی گئی ہیں۔ انہی آیات میں سے سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گزشتہ دروس میں آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت کو سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی ان آخری آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب شان رکھی ہے۔ 3 آیات پر یہ مشتمل رکوع ہے جن کے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی کتنی خیریں اور کتنی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ وہی خیریں اور وہی بھلائیاں، وہی فوائد انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو سن کر ان فضیلتوں کے حاصل کرنے والے بن جائیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو تھام لیں، ان آیتوں کو پڑھیں، ان آیتوں کو سمجھیں، ان آیتوں کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی فضیلت ان آیات کے پڑھنے کی یہ ہے کہ ان آیات کے پڑھنے والے کو اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ آیات اس کے تمام دنیا اور آخرت کے امور کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جس شخص نے ان 2 آیتوں کو کسی رات میں پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیتیں اس کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہما، کہ جس نے ان دونوں آیتوں کی کسی شب میں تلاوت کر لی، یہ آیتیں اس کے لیے ہر طرح کے کاموں کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کسی شب میں پڑھ لیں، قیام اللیل کے لیے وہ آیتیں کافی ہیں، یعنی رات کو اٹھنے اور شب بیداری کرنے اور تہجد پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، یہ آیتیں اس کے ان کاموں کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو ایک تو یہ فضیلت کہ رات کو جس شخص نے ان آیتوں کی تلاوت کر لی، اس کے تمام کاموں کے لیے یہ آیتیں کافی ہو گئیں۔ اب کافی ہونے کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ رات کے جتنے بھی اعمال ہیں، رات کے جتنے بھی معمولات ہیں، جو کچھ بھی آپ کو رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھنی ہیں یا آیتیں پڑھنی ہیں یا صورتیں پڑھنی ہیں، اگر آپ اور کچھ نہ پڑھ سکے، صرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں تو ساری جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تمام شرور سے بچنے کے لیے، تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے، تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں۔ دوسری فضیلت ان آیتوں کے پڑھنے والے کے لیے یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان آیتوں کے پڑھنے والے کو عقل مند اور دانش مند کہا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی شخص کو عقل مند نہیں سمجھتا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھے بغیر سو جائے۔ میں ایسے شخص کو عقل مند نہیں سمجھتا، وہ دانش مند کہلانے کے قابل نہیں ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے
میں سے شخص کو عقل مند نہیں سمجھتا۔ اسی طرح تیسری فضیلت ان آیتوں کی یہ ہے کہ یہ آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے حاصل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم تو سارا کا سارا ہی عجیب بابرکت، اس کے نزول کا ایک عجیب اپنا مقام ہے اور اس کی ایک عجیب شان ہے، لیکن کچھ آیتوں اور کچھ صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضیلت بخشی کہ اپنے عرش کے نیچے کے خاص خزانوں سے امت کو عطا کی۔ حدیث میں آتا ہے 4 چیزیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جو عرش کے نیچے کے خاص خزانوں سے امت کو ملی ہیں۔ ایک سورۃ الفاتحہ، ایک سورۃ البقرہ کی آیت یعنی آیت الکرسی، اور ایک خاتمۃ البقرہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اور چوتھی چیز سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کے خاص خزانوں سے امت کو عطا کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے انہن لمن کنز تحت العرش، کہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جو عرش کے نیچے کے خاص خزانوں سے امت کو نصیب ہوئیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ان آیات میں بیک وقت 3 شان رکھی گئی ہیں، یعنی صلاۃ، قرآن اور دعا ہونا۔ حدیث میں تینوں چیزیں ایک ساتھ ذکر کی گئیں کہ ان کے اندر یہ 3 طرح کی شان ہیں کہ یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کو صلاۃ بھی کہا گیا، یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کو قرآن بھی کہا گیا، اور یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کو دعا بھی کہا گیا۔ حضرات محدثین نے اس کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے رحمت۔ صلاۃ کا لغوی معنی آتا ہے رحمت۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم آپ پر رحمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو ان آیات کو صلاۃ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا پہلو رکھا ہے۔ اور قرآن وہ تو واضح ہے کہ ان آیات کا تعلق قرآن سے ہے اور یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، لہذا قرآن کریم کی آیات کے پڑھنے میں جو فضیلتیں ملتی ہیں وہ ان کے اندر بھی ہیں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ ان آیات کے پڑھنے پر بھی پورے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ اور دعا اس طرح کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کا مضمون بھی رکھا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی ان آخری آیات میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو ان آیتوں کے اندر دعا کا مضمون ملے گا۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہے۔ پھر اسی آخری آیت کے اندر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کتنے پیارے الفاظ دعاؤں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں سکھائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کو یہ خصوصی شان عطا کی گئی کہ اس کے اندر دعا کا معنی بھی ہے، قرآن بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، دعا بھی ہے۔ 4 فضیلتیں ہو گئیں۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ ان آیات کو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے سکھانے کی تاکید فرمائی کہ خود بھی سیکھو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ ویسے تو پورا قرآن کریم ہی اس قابل ہے کہ اس کو سکھایا جائے، اس کے سیکھنے سکھانے کے کام میں لگا جائے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ، تو پورا قرآن کریم ہی سیکھنے سکھانے کی چیز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو ایک عجیب شان دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان آیات کے سیکھنے سکھانے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ فرمایا فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ،
کہ ان آیات کو خود بھی سیکھو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ گھر کی عورتوں کو سکھانے کا بطور خاص حکم اس لیے دیا گیا کہ کوئی اس سے محروم نہ رہے، کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی اس دولت کو حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہ جائیں، کہ ان آیات کو خود بھی سیکھو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شوق اور رغبت سے یہ بات کہی کہ کوئی میری امت کا فرد اس سے محروم نہ رہ جائے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ ان آیات کے پڑھنے والے کی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یقرآن فی دار ثلاث لیال فیقربها شیطان، کہ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ آیتیں پڑھ لی جائیں اس گھر کے رہنے والوں کے شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص ان آیتوں کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح مستدرک حاکم، طبرانی، کئی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ جس گھر میں 3 دن تک یہ آیتیں پڑھ لی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ 6 فضیلتیں ہو گئیں۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ ان آیات میں ایک شان یہ بھی رکھی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خاص خزانے قرار دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهَا من خزائن رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت کے خاص خزانوں سے امت کو ملی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، خاتمۃ سورۃ البقرہ فإنہا من خزائن رحمت اللہ، کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ کی رحمت کے خاص خزانوں میں سے ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے خاص خزانوں سے امت کو دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطاہا ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خاص خزانوں سے یہ عظیم ترین انعام اس امت کو عطا کیا ہے۔ اس امت کو، کیا مطلب کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اور کسی امت کو یہ آیتیں نصیب نہیں ہوئیں، یہ اس امت کو خاص طور پر عطا کی گئیں۔ اسی طرح ان کی فضیلت میں ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اچانک انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، یعنی آسمان سے ایک آواز آئی۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا اور دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور ایسا دروازہ کھلا ہے کہ آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا۔ آسمان کے دروازے ہیں، ہمیں دیکھنے میں اگرچہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، باقاعدہ چڑھنے اترنے کے، جن سے آسمان کے دروازوں سے فرشتوں کا نزول اور صعود ہوتا ہے۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح بھی انہی دروازوں سے ہوتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی کافر ہوتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا، مومن ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے کہ جس فرشتے نے آج تک کبھی روئے زمین پر نزول نہیں فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ فرشتہ کبھی آج تک زمین پر آیا ہے، نہ وہ آسمان کا دروازہ آج تک کبھی کھلا ہے۔ بہرحال وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ روئے زمین پر اترا تھا، وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ یا رسول اللہ، ان دو نوروں کے نازل ہونے کی خوشخبری سن لیجئے کہ جو آج سے پہلے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تو ایک سورۃ الفاتحہ، اس کو بھی
اور دوسرا سورۃ البقرہ، اس کو بھی سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کو بھی، دونوں کو نور کہا گیا کہ یہ ایسے نور آپ کو دیے گئے ہیں کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پھر فرمایا لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، کہ آپ ان دونوں میں سے جس آیت کی بھی تلاوت کریں گے، چاہے سورہ فاتحہ کی کوئی آیت تلاوت کریں، چاہے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے کوئی آیت تلاوت کریں، آپ جو کچھ پڑھیں گے آپ کو وہ دیا جائے گا۔ یعنی گویا کہ ان آیتوں میں اور سورہ فاتحہ کے اندر جو موجود دعا ہے، اس دعا کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اس دعا کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا اہم ترین دعا ہے اور ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کو پانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بشارت اتری کہ آپ یہ دعا مانگیں گے یا آپ کی امت میں سے جو یہ دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں جو دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ دعائیں بھی جو آپ یا آپ کی امت میں سے کوئی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اعلیٰ قسم کی شاندار، جس کو پروٹوکول کہتے ہیں، کہ کتنا اعلیٰ اہتمام کے ساتھ ان آیتوں کا نزول ہو رہا ہے کہ آسمان کا مخصوص دروازہ کھل رہا ہے، فرشتہ بھی نہایت اعلیٰ قسم کا فرشتہ نازل ہو رہا ہے ان آیتوں کو لے کر اور بشارتیں سنا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بشارت بھی کہ ان آیتوں میں مانگی جانے والی جو دعا ہے وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح نویں فضیلت ان آیتوں کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر پر، ہر بھلائی پر یہ آیتیں مشتمل ہیں۔ یعنی ان آیتوں سے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی بچی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب ان آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل یوں ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عیفہ ابن عبد کلاعی فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الاخلاص۔ پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتائیے یا رسول اللہ کہ کون سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی اور آپ کی امت کے ہر فرد کو نصیب ہو جائے، یعنی کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ ایسی کون سی آیتیں ہیں کہ جو اتنی زیادہ آپ کو پسند ہوں کہ آپ اپنی امت کے کسی بھی بندے کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ محروم رہ جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتمۃ سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان آیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لم تترک خیرا من خیر الدنیا والآخرہ الا اشتملت علیہ، کہ دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں کہ جن پر یہ آیات مشتمل نہ ہو، یعنی ہر خیر پر، ہر بھلائی کی چیز پر یہ آیات مشتمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا اور آخرت کی اگر کوئی ہر خیر چاہتا ہے، ہر بھلائی چاہتا ہے، تو ان آیتوں کو تھام لے، ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دے، ان آیتوں کو سمجھے، ان آیتوں میں غور و فکر کرے، ان آیتوں میں غور و تدبر کرے، ان آیتوں میں موجود دعائیں مانگے، تاکہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور ساری بھلائیاں نصیب ہوں اور اس کی جھولی میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر آ جائے۔ اسی طرح 10ویں فضیلت ان آیتوں کی ایک عجیب شان یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے پیاروں کو، اپنے مرحوم کو آخرت کے سفر پہ روانہ کرتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں، مٹی ڈال کر اس کی قبر برابر کر دیتے ہیں، تو اس کی آخرت کا جو سفر شروع ہوتا ہے، جس کو قبر کا سفر، برزخی سفر کہا جاتا ہے، اس آخرت کے سفر کی پہلی گھڑی، اس آخرت کی سفر کی پہلی گھڑی، اس موقع پر کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں، کہ ہم اپنے پیاروں کو آخرت کے سفر پہ جب روانہ کرتے ہیں تو ان آیتوں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ آخر کچھ تو ان آیتوں کے اندر شان ہے ایسی کہ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ آیتیں پڑھ کر رخصت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو
تو تم اس کو اپنے گھر میں زیادہ دیر تک روک کر مت رکھو اور اس کو جلدی دفناؤ، اور دفنانے کے بعد اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا ابتدائی رکوع، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک اس کے سرہانے پڑھو، اور اس کے پاؤں کے پاس سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھو۔ چنانچہ یہ مسنون عمل عام طور پر کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دفنانے کے بعد میت کے سرہانے سر کے پاس سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک، اور آخری رکوع اس کے پاؤں کے پاس پڑھا جاتا ہے، یعنی للہ ما فی السماوات سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یہ سر کے پاس اور پاؤں کے پاس یہ مبارک آیتیں پڑھ کر ہم اپنے پیاروں کو آخرت کے سفر پہ روانہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اتنی اعلیٰ قسم کی شاندار یہ آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے ساتھ انسان کے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر ان آیتوں کے اندر ایک اور فضیلت، 11ویں فضیلت یہ ہے کہ ان آیتوں کے نزول کے وقت میں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نزول کا وقت ان کا کون سا تھا؟ ان کے نزول کا وقت معراج کا موقع تھا۔ معراج پہ جو 3 تحفے دیے گئے ہیں ان میں سے ایک تحفہ یہ آیتیں بھی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف ملاقات نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو 3 تحفے عطا کیے۔ ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ، جیسا کہ مشہور ہے کہ 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ دوسرا تحفہ یہ کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا تحفہ یہ کہ آپ کو اس بات کی بشارت سنائی دی گئی، آپ کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا اس کے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ 3 بشارتیں صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب میں جبکہ اپنے پاس بلایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا تھا، اس موقع پر اللہ نے اپنے حبیب کو 3 تحفے دیے تھے۔ ان 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہے۔ اسی طرح ان آیتوں کی فضیلتوں میں ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ ان آیتوں میں ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی ان 10 آیتوں میں شامل ہیں جن آیتوں کے پڑھنے پر 5 فضائل کے وعدے کیے گئے ہیں۔ 5 فضائل کے وعدے کہ جو سورۃ البقرہ کی 10 آیتوں کو، خاص طور پر 10 آیتوں کو پڑھے گا، میں بھی 10 آیتیں اس کی ذکر کرتا ہوں، کون سی 10 آیتیں؟ ان 10 آیتوں کے پڑھنے والے کو 5 فضیلتیں نصیب ہوں گی۔ وہ 5 فضیلتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے جس رات میں وہ پڑھے صبح تک ان 10 آیتوں کے پڑھنے والے کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیں، صبح تک شیطان ساری رات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اگر آپ دن کو پڑھ لیں تو پورے دن اس پڑھنے والے کے اور اس پڑھنے والوں کے گھر کے افراد کے قریب بھی شیطان نہیں آ سکتا، یعنی پڑھنے والا بھی اور اس کے گھر والے بھی پورے دن شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ رات کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دن کو پڑھے تو پورے دن پڑھنے والا بھی اور اس کے گھر والے بھی شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تیسری فضیلت، ان آیتوں کے پڑھنے والے کو اس دن کوئی ناپسندیدہ، کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی، کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اور چوتھی فضیلت یہ کہ یہ آیات اگر کسی مجنون پر پڑھ دی جائیں، جس پر جن چڑھا ہو، جس پر شیطانی اثرات ہوں، ایسے شخص پر بھی اگر یہ آیتیں پڑھ لی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو افاقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں فضیلت یہ کہ اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے، پڑھی ہوئی چیز بھولتی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو حافظے کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جو ہمارے حافظے کو تیز کر دے، جس سے ہماری پکنگ پاور تیز ہو، ہم کسی چیز کو یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ تو ان آیتوں کے پڑھنے کی ایک فضیلت حدیث میں یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ یہ 5 فضیلتیں نصیب ہوں گی۔ پڑھنے والا اگر رات کو پڑھے تو پوری رات شیطان سے محفوظ، دن کو پڑھے تو پورے دن محفوظ، کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا، مجنون پر پڑھی جائے تو مجنون کو افاقہ ہو اور پڑھنے والے کا حافظہ تیز ہو جائے۔ یہ 5 فضیلتیں حاصل ہوں گی 10 آیتوں کے پڑھنے پر۔
سورۃ البقرہ کی. اور وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ اب وہ 10 آیتیں سنیے اور ان 10 آیتوں کو محفوظ کیجیے اپنے پاس، تاکہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں بھی اور ان کو یاد بھی کریں. روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 10 آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے. ہمارے اکابر سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ وہ ان آیتوں کے پڑھنے کی بڑی تلقین کیا کرتے تھے. حدیث سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو بیان کیا ہے. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 4 آیتیں تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، مفلحون تک. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو آپ ہٹا کر پھر 4 آیتیں کاؤنٹ کر لیجئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور پھر چوتھی آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں مفلحون تک. اس کے بعد پھر 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا. یہ 3 آیتیں لگاتار، یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں. وہ 4 اور یہ 3 مل کر 7 ہو گئی. اور آخری قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. یہ اور اس کے بعد لا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ 3 آیتیں اور وہ 7 اس طرح مل کر کل 10 ہو گئیں. 4 ابتدائی آیتیں، 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور آخری سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں. یہ 10 آیتیں. ان 10 آیتوں کے پڑھنے پر وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ 4 فضیلتیں انسان کو نصیب ہوں گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع کتنا شاندار رکوع ہے. اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں کہا کہ خود بھی سیکھو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ. تو میں تو اسی حدیث کی روشنی میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان آیتوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں اور ان کو زبانی یاد کریں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، عام طور پر یہ آیتیں تو یاد ہوتی ہیں، یا اگر یاد نہ ہو تو اکثر پڑھتے یا دیکھتے رہنے کی وجہ سے اکثر حصہ ان کا یاد ہوتا ہے. تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو آہستہ آہستہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ان آیتوں کو روزانہ دیکھ کر جب تک یاد نہ ہو پڑھتے رہیں، اس وقت تک چھوڑے نہیں. جب پڑھتے رہیں گے روزانہ دیکھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں اتریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان آیتوں کے سیکھنے کی چونکہ تاکید ہے، لہذا میں اس پر عمل کرتے ہوئے ان آیتوں کو سیکھیں، ان کو یاد کریں، ان کو اپنے دماغ میں محفوظ کریں، اپنے دل میں محفوظ کریں. اور پھر ان آیتوں کے اندر ایک اور کرنے کا اہم ترین کام یہ کہ اس میں غور و فکر و تدبر کریں کہ ان آیت میں ایسا کون سا مضمون ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی اعلیٰ قسم کو اس کی شان اتنی اعلیٰ قسم کی ہے. ہم غور فکر کریں، تدبر کریں تو ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. جب ہم ان آیتوں کو محفوظ کریں گے، یاد کریں گے، ان میں غور و تدبر کریں گے، تو ان آیتوں کی یہ جو ساری فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو محروم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، یاد کرنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے معمولات میں شامل کریں. صبح شام کے معمولات میں آپ دیگر جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی شامل کر لیں کہ یہ روزانہ کے اعتبار سے صبح شام، رات کو سونے سے پہلے بھی وہ جو 10 آیتیں میں نے بھی ذکر کی ہیں ان میں بھی یہ آیتیں آ جائیں گی، اور صبح شام کے معمولات میں بھی یہ آیتیں پڑھنے والے ہم بن جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے فضائل ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان آیتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، ان آیتوں کو پڑھنے والا، تھامنے والا، ان میں غور و فکر و تدبر کرنے والا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك تمام العافية
ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، ضعیف ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ساری زندگی یا اللہ جتنی کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، صغیرہ گناہ ہوئے یا کبیرہ ہوئے، یا اللہ جان بوجھ کر کیے یا بھولے سے ہو گئے، رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے کیے یا مخلوق کے سامنے کھل کر کیے، یا اللہ ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم کر کے بھول بھی چکے ہوں، لیکن تجھ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، تو ہمارے ڈھکے چھپے سارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اپنے بندوں کو بھی تو نے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تیرے پیارے حبیب بھی بہت معاف کرنے والے تھے، اللہ تو بھی بہت معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی عذاب میں، کسی بیماری میں مبتلا نہ فرما۔ ہائے اللہ ہم سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے، قیامت کے دن بغیر کسی حساب اور کتاب کے ہم سب کو یا اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی حساب اور کتاب کی سکت نہیں رکھتا، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہو سکے، تیرے سامنے حساب اور کتاب دے سکے۔ اللہ بغیر کسی حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتوں اور راحتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات جن کی فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، یا اللہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ان آیتوں کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، سیکھنے والا، ان آیتوں کو یاد کرنے والا، ان آیتوں میں غور و تدبر کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیرا۔